اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں شب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں درس قرآن پاک کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح مقصود کائنات سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہوا۔ اس مناسبت سے میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ کریم نے فرمایا اے اہل کتاب، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ اے اہل کتاب، اللہ کریم نے کن کو خطاب فرمایا ہے؟ اہل کتاب کو۔ کن کو خطاب فرمایا ہے؟ اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی، عیسائی۔ یہودی تورات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ تو یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب کہلاتے۔ پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو امتیں ان کو ماننے والی ہیں، اور حضور کی بعثت سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا اے یہودیو، اے عیسائیو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ہمارا۔ یہ لفظ رسول جو ہے یہ قابل غور ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کیا، پہلی محفل میلاد جس میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کے سامنے حضور کی آمد کو بیان کیا، تو اس میں یہی لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب اللہ کریم نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ کون آ جائے؟ ماشاءاللہ آپ نے پورا ترجمہ کیا ہے، شانوں والا رسول۔ کوئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ صرف رسول کا لفظ آیا ہے، ثم جاءکم رسول، تو یہ ترجمہ کرو کہ جب آ جائے تمہارے پاس رسول شانوں والا، یہ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ صرف یہ کہہ دو کہ رسول آئے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو شانوں والا رسول آئے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے التنوین للعظمت، یہ جو دو پیش ہیں رسول، یہ جو تنوین ہے، دو پیش ہیں، یہ معنی دے رہے ہیں کہ رسول شانوں والا ہے۔ عربی زبان جب تک ہم اس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوں گے، قرآن پاک کے الفاظ کے اندر جو معانی چھپے ہوئے ہیں، اسرار و رموز، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو امام فخر الدین رازی، مفسرین کا یہی کام ہے کہ عام آدمی جو عقدہ کشائی نہیں کر سکتا، گرہ نہیں کھول سکتا، مفسرین گرہ کھول کے اس معنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ التنوین للعظمت، تنوین عظمت کے لیے آئی ہے۔
اللہ کریم نے فرمایا اے نبیو میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے۔ کون آ جائے؟ یہ کن کو فرمایا ہے؟ نبیوں کو فرمایا۔ نبیوں کی ارواح اکٹھی کی ہیں، ارواح انبیاء سے اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ کن سے وعدہ لیا ہے؟ نبیوں سے۔ نبی خود تھوڑی شان والے ہیں کہ انہیں کہا جا رہا ہے جب یہ شانوں والا آ جائے۔ نبی خود بڑی شان والے ہیں۔ اولاد آدم میں سب سے عظمت والی جماعت نبیوں کی جماعت، وہ جو خود شان والے ہیں انہیں رب فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا آ جائے۔ ہر نبی عزت والا ہے، ہر نبی شان والا ہے۔ اگر پہلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی ادنا بے ادبی کریں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن جو حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ حضرت موسیٰ کی بے ادبی کرے مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو ہر نبی عزت والا ہے، ہر نبی عزت والا ہے۔ وہ جو عزتوں والے ہیں انہیں رب فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا رسول آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شانیں تو رب نے نبیوں کو بھی دی ہیں، پر ان کے سامنے جب حضور کا ذکر کیا نا کہ یہ شانوں والا آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے جو شانیں انہیں دی ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تو وہ آیت جس میں میثاق انبیاء کا ذکر ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اس آیت میں رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ آیت نمبر 128 دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں بھی رسول کا لفظ آیا ہے۔ پروردگار وہ جو رسول بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا تھا میں خلیل مانگتا ہوں وہ رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تو کسے مانگا ہے؟ رسول کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا نا میں شانوں والا رسول بھیجوں گا، کعبہ میں نے بنا دی ہے، اب وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا میں لفظ رسول استعمال کیا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ قصیدہ حمزیہ میں ہے ما مدد فترۃ من الرسل الا بشرت قومہا بکل انبیاء، ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے، حضور کی شانیں بیان کر کے، نشانیاں بیان کر کے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب یہ شانوں والا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم نشانیاں تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں ان شانوں والا رسول آ جائے تو تم کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جانا۔ ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ حضور کا میلاد منایا ہے، ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی ہیں، انتظار کروایا ہے حضور کا۔ پر جب باری آئی حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا پہلے نبی انتظار کرواتے رہے کہ وہ شانوں والا رسول آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے میثاق انبیاء میں ہم سے لیا تھا کہ میں شانوں والا بھیجوں گا، پہلے نبی انتظار کرواتے رہے۔ میں عیسیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہوں اب اور انتظار نہیں، میرے بعد وہی رسول آ رہا ہے۔ اب سورہ صف پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ نے بھی رسول کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔
مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرم برسول، میں تمہیں رسول کی بشارت دینے آیا۔ حضرت عیسیٰ نے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لفظ رسول آیت کے اندر آیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، لفظ رسول آیا۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ اب اور انتظار نہیں، میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے بھی رسول کا لفظ بولا۔ جب وہ رسول آ گیا تو اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اپنے نبیوں سے جس شان والے رسول کی نشانیاں تم سنتے رہے ہو، قد جاءکم رسولنا، ہمارا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پہلے نبی جس کا انتظار کرواتے رہے وہ رسول آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس کے لیے دعا مانگی وہ رسول آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جس کی بشارت دی وہ رسول آ گیا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے۔ درس قرآن کی محفل ہے اور یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ یہودی اور عیسائی آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی حضور کا ذکر ہے، انجیل میں بھی حضور کا ذکر ہے۔ یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ شانوں والا رسول آئے گا، اور ان کے نبیوں نے نشانیاں بتائی تھیں کہ آخری نبی میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اٹلی سے آئے تھے مدینہ منورہ۔ روم عیسائیوں کا مرکز ہے، روم اٹلی میں ہے۔ روم کے اندر مرکزی گرجا ہے عیسائیوں کا۔ بشپ جو ہے نا، بڑا پادری، وہ روم میں بیٹھتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی روم میں تھے۔ بشپ کی موت کا وقت آ گیا، آثار موت ظاہر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی عیسائی تھے، بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے۔ آپ نے بشپ سے پوچھا تیرے مرنے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، کون میری رہنمائی کرے گا؟ بشپ نے کہا میرے مرنے کے بعد اب کسی عیسائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤ، آخری نبی آ رہے ہیں، ان کا کلمہ جا کے پڑھ لو۔ 3 نشانیاں بتائیں، آخری نبی اپنی ذات کے لیے ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، دوسری نشانی صدقہ نہیں قبول فرماتے، اور تیسری نشانی 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ میں آئے، تینوں نشانیاں دیکھیں، کلمہ پڑھا، حضور کے صحابی بن گئے۔ تیسری نشانی کون سی تھی؟ مہر نبوت، 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی نے جو کلمہ پڑھا ہے، آپ جیسا مرد حق، جویائے حق، حق کی تلاش کی خاطر ایران سے شام، شام سے موصل، موصل سے روم کا سفر کر کے حق کو تلاش کرنے والا مرد 3 نشانیاں لے کے آئے مدینہ منورہ، اور وہ تینوں نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے جب حضور کے وجود میں دیکھی ہیں، کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابی بن گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم، سلمان فارسی تو عیسائی تھے، عبداللہ بن سلام یہودی عالم ہیں، مناظرہ کرنے آئے، بحث کرنے آئے، نبیوں کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کا خون عبداللہ بن سلام کی رگوں میں ہے، نبیوں کی اولاد بھی ہیں اور یہودی عالم بھی ہیں۔ مدینہ منورہ آئے حضور سے مناظرہ کرنے،
جو ہی مجلس نبوی میں پہنچے رخ ودعا کی زیارت کی، ہر سوال اعتراض بھول گئے، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن سلام سچ بتا تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو میں نے آپ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے کہ یہ تو وہی ہستی ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے۔ عبداللہ بن سلام جیسا یہودی عالم دورے دورے اعزاز تھے ان کے پاس کہ نبیوں کی اولاد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور پھر حضور کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، کوئی بحث ہی نہیں کی۔ پتہ چلتا ہے ان کے پاس نشانیاں تھیں، نشانیاں دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ المستدرک میں حدیث پاک جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، مکے میں ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا، تجارت کرتا تھا، تاجر بھی تھا، عالم بھی تھا۔ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں مکہ شہر میں پھیل جاؤ اور دیکھو کل رات کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا۔ غلاموں نے بتایا حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ وہ یہودی عالم آ گیا حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ، عبد المطلب اپنے پوتے کی زیارت تو کرواؤ۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، حضور کو اٹھا کے لائے۔ اس یہودی نے حضور کے رخ روشن کو دیکھا۔ یا اللہ جنہوں نے رخ روشن پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں آنے والی رات حضور کی زیارت عطا فرما۔ اس یہودی نے حضور کا رخ روشن دیکھا۔ ویسے جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا نا وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے۔ اس نعت میں تاجدار گولڑا نے حضور کا حسن بیان کیا ہے، حلیہ پاک بیان کیا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے جب مکتے پہ پہنچے تو بے ساختہ پکار اٹھے سبحان اللہ ما اجمل کا۔ پیچھے حلیہ بیان کرتے ہوئے آئے تو بے ساختہ کیا پکار اٹھے سبحان اللہ۔ جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا اس کی زبان سے یہی نکلے گا سبحان اللہ ما اجمل کا۔ ما اجمل کا اس کا مطلب کیا ہے؟ تسی کڈے سونے ہو، تو آڈے جیا دوجا سونا کوئی، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ خالق نے تجھے ایسا ایسا کیسا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ پہلے مصرے میں ایک سوال ہے ایسا طرحدار، تو ذہن میں آتا ہے کیسا طرحدار؟ طرحدار کہتے ہیں وضعدار، خوش انداز، جسے دیکھیں تو دل کرے بھی ایک بار پھر دیکھنا چاہیے۔ یا اللہ کاش کوئی سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جنہیں دیکھیں تو دل کرے دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، بازار میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، جنگ میں ساتھ ہیں، امن میں ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ منورہ میں ساتھ ہیں۔ ایک روز صحابہ کرام بیٹھے اپنے پسندیدہ معمولات بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کون سا عمل پسند ہے۔ یار غار کہتے ہیں مجھے تو یہ پسند ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ رسول اللہ کا ہو، میں بس حضور کو دیکھتا رہوں۔ کیا آج تک انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی؟
یہ تو سفر ازر میں ساتھ ہے، کتنی بار بلکہ جیسے انہوں نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ غار میں اکیلے ہیں، حضور گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے، صدیق اکبر جی بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ انہوں نے رج رج کے دیدار کی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں میری تو سب سے بڑی آرزو یہی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہوں چہرہ رسول اللہ کا۔ یار غار کیا آپ نے دیدار نہیں کیا حضور کا؟ فرماتے ہیں دل نبی دے نظارے کولوں، دل نبی دے نظارے کولوں سونا اے ہو جیا جگ وچ۔ وہ کیسا حسن ہے کہ بار بار دیکھا ہے پر پھر خواہش ہے کہ ایک بار پھر دیکھ لو۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف حسینوں کے سردار ہیں، شب معراج حضور کے راستے میں کھڑے ہیں طالب دیدار بن کر۔ تاجدار گولڑا نے پیچھے حلیہ بیان کیا، آخر میں کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسانہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کسے کہتے ہیں جی؟ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، آگے کیا ہے؟ یہ کون سی ثنا ہے جو آنکھوں سے کی جاتی ہے؟ چونکہ آگے تو آنکھوں کا ذکر کیا نا انہوں نے، ثنا کے ساتھ آگے کیا لکھا ہے؟ گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو پھر سوچنا پڑے گا یہ کون سی ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے؟ ثنا کا ایک معنی تعریف بھی ہے، پر یہاں تاجدار گولڑا نے جو ثنا کا لفظ لکھا ہے وہ تعریف کے معنی میں نہیں ہے، اس کا ایک اور معنی ہے۔ قراء حضرات جو تجوید پڑھاتے ہیں نا، قاری حضرات، انہوں نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جب الفاظ کے مخارج سکھاتے ہیں، زبان کی نوک فلاں دانت سے لگائیں تو فلاں لفظ ادا ہوتا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی صحیح مخرج کیا ہے؟ تو قراء حضرات نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ جب آدمی مسکراتا ہے سب سے پہلے جو دو بڑے دانت نظر آتے ہیں ان کا نام ہے ثنایا علیہ، ان کے نیچے جو دو دانت ہیں ان کا نام ہے ثنایا سفلا۔ یعنی بندہ مسکراتا ہے تو جو چار دانت سامنے والے سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں نا، ہونٹوں سے نکلتے ہیں، انہیں ثنایا کہتے ہیں۔ پھر آگے نواجز ہیں، دواحق ہیں، رباعیات ہیں، یہ دانتوں کے نام ہیں، نواجز، دواحق، رباعیات۔ لیکن سامنے والے جو چار دانت ہیں انہیں ثنایا کہتے ہیں، اوپر والوں کو ثنایا علیہ، نیچے والے دو ثنایا سفلا۔ تاجدار گولڑا کو وادی ہمراہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک ہوا ہے، پہلی نظر پڑی حضور کے رخ انور پر تو نظر حضور کے دندان مبارک پہ پڑی ہے، دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ اب ذرا ادب دیکھیں تاجدار گولڑا کا ادب کتنا ہے۔ کہتے ہیں میرے علی تیری اتنی جرت کہ تو نے نظریں اٹھا کے چہرہ دیکھا ہے، تجھے تو چاہیے تھا سر یہاں ہی رکھتے، سر یہاں ہی رکھتے، نظر اٹھاتے ہی نہ۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ کہاں تو نے نظر ڈالی ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا رسول اللہ کے سامنے نظر جھکا کے ہی رکھتے۔ ادب سیکھنے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ مجھ غریب کے گھر تشریف لائیں جہاں حضور آپ کے نالین کا نقش لگے گا، میں جامی وہاں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کہاں جان قربان کروں گا؟ نالین پہ نہیں، یہی تو میں نے عرض کرنے آپ کی خدمت۔ مولانا جامی نے یہ نہیں کہا میں نالین پہ جان قربان کروں گا، نانا جامی کہتے ہیں نالین کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے، میری اوقات نہیں نالین رسول تک پہنچ سکوں، میں تو نالین کے نقش پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ کس پہ جان قربان کروں گا؟ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ انہوں نے نقش نالین کی بات کی ہے، نالین کی نہیں۔ چسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔
ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ دنیا کی مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے جو کعبہ شریف کے ارد گرد ہے۔ بندہ اس مسجد میں پہنچ گیا تو مسجد کے اندر سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ وہ مقام جہاں پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے۔ مسجد حرام کے اندر وہ مقام سب سے افضل ہے۔ حضرت عثمان غنی یہاں مصلی بچھا کے امامت کرواتے تھے۔ کون سا مقام افضل ہے؟ جہاں جی کیا پڑا ہوا ہے؟ اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے۔ جنہوں نے کیا حج یا عمرہ وہی بتا دیں، جب طواف مکمل ہوا تو حکم ہے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس پتھر کے پاس جا کے نفل پڑھیں۔ جگہ نہ ملے مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی ترجیح لوگوں کی یہی ہوتی ہے اس پتھر کے پاس جا کے نفل پڑھیں۔ پھر اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، اس پتھر کو دیکھیں، رب راضی ہوتا ہے۔ اس پتھر کی زیارت کریں، رب کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ پر اس پتھر پر کیا لگا ہوا ہے؟ نشان قدم، حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان۔ نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں تو رب کی رحمت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ نبی کے پیر نہیں، پیروں کا نشان دیکھیں تو رب کی رحمت مل رہی ہے۔ تو اگر نبی کا چہرہ دیکھیں، یا اللہ جو ذوق سے سبحان اللہ کہ اسے چہرہ نبی دکھا دے، میں تو دعا کر سکتا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مقام ابراہیم ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ وہ پتھر کیوں کعبے کے سامنے پڑا ہوا ہے؟ نبی کے پیر نہیں نظر آتے، پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ جو مقام ابراہیم پہ حاضری دیتا ہے وہ حضرت ابراہیم کے قدم دیکھ رہے ہیں یا قدموں کا نشان دیکھ رہے ہیں؟ قدموں کا نشان دیکھ رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کے قدموں کا نشان دیکھنے سے رب کا قرب ملتا ہے، رب کی رحمت ملتی ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو نبی کا چہرہ دیکھنے سے کتنا درجہ ملے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی نے خاتم النبیین کا چہرہ دیکھا ہے۔ صحابی نے انہیں دیکھا ہے جنہیں ابراہیم مانگتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان دیکھے، اس پر تو رب راضی ہوتا ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھے اور جسے ابراہیم علیہ السلام مانگے، اگر کوئی اس محبوب کی محفل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھے، اس لیے بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر صحابی نبی لوگوں کے فتنوں میں نہ آنا۔ بڑے بڑے مشائخ کی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس نے کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات اپنے دل میں رکھی، اس نے کفر کا بیج اپنے دل میں ڈال لیا ہے۔ جس نے کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات اپنے دل میں رکھی، اس نے دل کی زمین میں کفر کا بیج ڈالا ہے۔ بڑے سے بڑا ولی ہو، غوث، قطب، ابدال ہو، صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان دیکھے وہ بڑی شان والا، تو جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھے۔ یہ میں نے تشریح کی حدیث تو سنا رہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو انتظار تھا، نشانیاں ان کے پاس تھیں کہ شانوں والا رسول آئے گا، نشانیاں وہ جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات میں اس امی نبی کی شانیں موجود ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا ہے۔ جس دن میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، یہودی تاجر
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا، سوال کیا، عبد المطلب ذرا اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ سیدنا عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لائے۔ اس یہودی تاجر نے حضور کا رخ روشن دیکھا، سوال کرنے لگا عبد المطلب اب ذرا ان کی پشت دکھاؤ، پشت مبارک دکھاؤ۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس یہودی کی نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ حضور کی پشت مبارک کو دیکھتے ہی وہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوئے اسے کیا ہو گیا ہے؟ آپ اندر تشریف لے گئے، حضور کو بستر پہ لٹا کے دوبارہ باہر آئے، یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا آپ نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ، پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس یہودی عالم نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں جو تمہارے خاندان میں آیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو تمہارے گھر آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ آپ خواب دیکھ چکے تھے، آپ بھی جانتے تھے، پر اس یہودی سے کہلوانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب ہمیں ہمارے علماء نے بتایا تھا جب آخری نبی آئے گا ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کون سی نشانی؟ حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا، کون سی نشانی دیکھی؟ مہر نبوت دیکھی۔ جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا ہے اس دن مکے میں ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب ان کی ولادت کے بعد کوئی نیا نبی پیدا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ شمائل ترمذی میں امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی الشمائل المحمدیہ میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے جسے ہم شمائل ترمذی کہتے ہیں، اور حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے، ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین۔ شیر خدا فرماتے ہیں حضور کے دو کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور نبی بن کے آئے ہیں، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ دو روایتیں میں نے آپ کو سنائی، حضرت سلمان فارسی کا کلمہ پڑھنا اور مکے میں حضور کی ولادت کے موقع پر یہودی عالم کا کہنا کہ آج آخری نبی پیدا ہوئے، ان سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام قبول کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس نشانیاں تھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کچھ عرصہ یمن میں رہے۔ المواہب اللہ دنیا دیگر کے کتابوں میں ہے کہ آپ یمن میں تھے۔ اس قیام کے دوران دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی، مسلمان بھی۔ ایک عیسائی نے کہا کہ شیر خدا اپنے پیغمبر کا حلیہ تو بیان کرو کہ آپ کا حلیہ کیسا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے حضور کا حلیہ بیان فرمایا۔ چہرہ پاک، پیشانی، اونچی بینی، رنگت جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ مولا علی شیر خدا حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے جب آنکھوں تک پہنچے نا تو ایک عیسائی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولا علی ٹھہر جاؤ، باقی حلیہ آپ نے بیان کیا ہے، آنکھوں کا حلیہ آپ نہ بیان کریں، میں بیان کرتا ہوں۔
مولا علی شیر خدا نے فرمایا کیا تم نے حضور کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے رسول اللہ کو؟ اس نے کہا نہیں میں نے زیارت نہیں کی۔ فرمایا تم نے زیارت نہیں کی پھر آنکھوں کا حلیہ کیسے بیان کرو گے؟ اس نے کہا میں نے باقی حلیہ آپ سے سنا ہے تو میرا دل کہتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے کہ آپ آنکھوں کا حلیہ نہ بیان کریں، میں بیان کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا ان کی آنکھیں اسی طرح ہیں جس طرح میں بیان کر رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ سناؤ تمہارے پاس کون سا حلیہ ہے؟ اس نے کہا آخری پیغمبر کی آنکھیں موٹی ہوں گی، توازن کے ساتھ موٹی آنکھیں ہوں گی، یعنی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور ان میں جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ خوب سیاہ ہے، پلکیں لمبی ہیں، لیکن جو سفید حصہ ہوتا ہے نا آنکھ کے اندر اس میں سرخ ڈورے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کیا تم نے دیدار کیا ہوا ہے؟ بیان تو ایسے کر رہے ہو جیسے دیدار کیا ہوا ہے۔ حضور کی آنکھیں ایسی ہیں کہ توازن کے ساتھ بڑی آنکھیں ہیں، پلکیں لمبی ہیں، اور جو سیاہ حصہ ہوتا ہے آنکھوں میں وہ خوب سیاہ ہے، لیکن جو سفید حصہ ہوتا ہے آنکھوں میں اس میں سرخ ڈورے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا علی کلمہ پڑھائیں، یہی اللہ کے آخری سچی نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس نشانیاں موجود تھیں کہ جو آخری پیغمبر تشریف لائیں گے وہ کن نشانوں والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا وہ شانوں والا رسول جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم کتاب میں سے جو چیزیں چھپاتے تھے نبی بیان کرتا ہے۔ تم چھپاتے تھے نبی، تو جو چھپی ہوئی چیزیں بیان کرے اللہ نے اسے غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ قرآن پاک کھول لیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 خود پڑھ لیں۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم چھپاتے تھے نبی بیان کرتا ہے۔ تو جو چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کر رہے اللہ نے انہیں غیب کا علم دیا یا نہیں دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، پھر اس نے تورات پڑھی، اسے پتہ چل گیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اس دور میں کتابیں شائع نہیں ہوتی تھیں، چھپتی نہیں تھیں، 50-60 دیہات، ان میں ایک ہی تورات ہے۔ کسی نے تورات پڑھنی ہے تو 10 میل سفر کر کے جاتا تھا جہاں تورات رکھی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں تورات نہیں تھی کیونکہ اس وقت کاغذ ہی عام نہیں تھا، نہ چھپائی والی مشینیں تھیں جو کتابوں کو چھاپتی، اس وقت تو قلم سے لکھی جاتی۔ اس لیے 50-60 دیہاتوں میں کسی ایک یہودی کے گھر کتاب ہوتی تھی، دوسرے یہودی اس کے گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو جس یہودی کے گھر تورات تھی نا، اس نے سوچا اگر دوسرے یہودیوں نے یہ چیزیں پڑھ لیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے وہ 2 صفحے پھاڑے، دیوار میں سوراخ کیا، کچی دیواریں ہوتی تھیں، پھر اس نے وہ صفحے دیوار کے اندر رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، وہ صفحے دیوار کے اندر چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور آپ کی خدمت میں آ کے سوال کرتا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کوئی دلیل دے سکتے ہیں اپنی نبوت پر؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جو صفحے دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر میری جو شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں تمہیں سنا دوں۔ اس نے کہا وہ شانیں بعد میں سنائیں، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا لے۔ چونکہ جب میں وہ صفحے تورات سے نکال کے دیوار میں چھپا رہا تھا اس وقت دوسرا بندہ وہاں کوئی نہیں تھا،
اور میرے یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اب سچ بتا، کیا ان صفوں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی امام القبلتین ہوگا، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گا؟ کیا میں نے دونوں قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھائی؟ پہلے بیت المقدس کی طرف پھر بیت اللہ کی طرف۔ اگر کوئی کوشش کرے بھی حضور کی شانیں چھپانے کی، چھپا سکتا ہے؟ اللہ خود حضور کی شانوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس پر میں میلاد شریف کے حوالے سے یہ ایک دلیل عرض کر رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریہ قصیدہ لکھا ہے۔ اہل حدیثوں کا ایک اور محقق ہے ناصر الدین البانی، اس نے تعلیق الالبانی علی المصاحبی، اس کے اندر اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ویسے یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشام، جب میری ولادت ہوئی نور چمکا اور میری امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لیے ہیں۔ کہاں بیٹھ کے محل دیکھے ہیں؟ مکے میں۔ اور کس شہر کے محل دیکھے ہیں؟ شام کے۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، یاد ہے کس نے دی تھی؟ ویسے آپ کوشش کریں، میں 2 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں، آپ ذہن پہ زور ڈال کے یاد کر لیں، یاد آ جائے گا کس نے اذان دی تھی۔ پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی بتا دے جی مجھے یاد ہے فلاں نے اٹھایا تھا، فلاں نے اذان دی تھی۔ ایک جگہ میں نے پوچھا تو ایک دوست کہنے لگے بھئی یاد تو تب آئے اگر اس وقت ہمیں پتہ ہو کہ کون اذان دے رہا ہے، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا، اس لیے یاد کیسے آئے؟ یہ ویسے پکی بات ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اذان دی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اذان دی گئی تھی، لیکن ہمیں یاد یہ اللہ کے رسول ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی نور چمکا اور میری امی جان حضرت سیدہ آمنہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ حدیث ضعیف نہیں سنا رہا، حدیث صحیح سنا رہا ہوں۔ امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں لکھا ہے یہ روایت حدیث صحیح ہے۔ پتہ چلتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر چیز کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میلاد شریف کے دن دعوت اسلام کے دن ہیں کہ دنیا کو دعوت اسلام دی جائے، آؤ اس ہستی سے جڑ جاؤ جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ اور یہ بات میں نے تورات و انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے، اس دور میں جو بڑے بڑے یہودی اور عیسائی تھے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے پہچان لیا تھا یہ وہی ہستی ہے۔ تو اس دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی، ان لوگوں کی پیروی کریں۔ انہوں نے نشانیاں دیکھ کے، حالانکہ وہ خود بڑے عیسائی عالم تھے، یہودی عالم تھے، عام لوگ بھی نہیں، لیکن حضور کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے یہی رسول ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو اس دور میں ہم مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے، جو نور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس نور کو دوسروں تک پہنچائیں، رکاوٹ نہ بنے، ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ اسلام سے لوگ دور بھاگیں، بلکہ ایسا اخلاق اپنائیں، ایسا طریقہ اپنائیں کہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں، اسلام سے محبت کریں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور کی محبت کا پیغام
بالخصوص یہ جو میلاد شریف کے دن ہیں ان میں دنیا تک پہنچائے۔ دیکھیں ابو جہل اس نے دنیا میں حضور کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے حضور کو۔ ابو لہب نے زیارت کی ہے لیکن قبر میں حضور کو پہچان نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دنیا میں تو انہوں نے حضور کی زیارت کی ہوئی۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہے۔ آج کل کفار بھی ہمارے علماء کی تقریریں نیٹ پر چونکہ موجود ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، سنتے ہیں۔ کافروں کو پتہ چل گیا ابھی قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ اب کسی کافر کو قبر میں حضور کی زیارت ہو، پوچھا جائے یہ کون ہستی ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں؟ حالانکہ دنیا میں تو اس نے علماء اسلام سے سنا ہوا تھا لیکن وہ پہچان نہیں سکے گا۔ دوسری طرف ایک مسلمان ہے، اس نے زیارت نہیں کی حضور کی لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، جب اس سے سوال کیا جائے گا وہ پہچان لے گا۔ تو پھر یہ پہچان کس وجہ سے ہوگی؟ ایمان کی وجہ سے۔ وہ آنکھ جس سے قبر میں حضور کو پہچاننا ہے وہ ایمان ہے، اور آج حملہ ہمارے ایمان پہ ہو رہا ہے۔ بس آخری جملہ بول رہا ہوں، مجھے حضور کی شان ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دلیلیں دینا، بحثیں کرنا علماء کے کام، ہم عوام ہیں، ہم نے اپنے دل پہ یہ بات لکھ رکھی ہے، مجھے حضور کی شان ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ میں آپ کے دل میں وہ ایمان جس کی نظر سے قبر میں شناخت ہوگی اسے اجاگر مزید بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ وہ مضبوط سے مضبوط تارو ان فتنوں سے محفوظ رہے، بحثوں میں پڑے ہی نہ۔ اللہ نے حضور کو مرکز محبت بنایا ہے، مرکز بحث نہیں بنایا کہ بحثیں کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہیں، حضور کو بھیجا ہے محبت کرو۔ جو حضور سے محبت کرے گا، اگر کوئی آپ سے بحث کرے بھی تو آپ علماء کے پاس لے آئیں کہ علماء بحث کر کے جواب دیں گے۔ ہم نے تو اپنے دل پہ یہ بات لکھی ہے کہ ہر حال میں حضور سے محبت کرنی ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، شانوں کی سمجھ آئے یا نہ آئے، میرا علم ہی کتنا ہے، میری عقل ہی کتنی ہے، میری سمجھ ہی کتنی ہے، عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ۔ حضور کی شانیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت، میں مشرب صدیق اکبر رکھتا ہوں، اور مشرب صدیق اکبر کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا وہی میرا ایمان ہے۔ فلسفہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ فلسفہ دلائل دے کے بحثیں کر کے نتیجہ نکالنا اور پھر کہنا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں چونکہ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم اس لیے حضور کو نہیں مانتے کہ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، ہم اخلاق کو اچھا اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے انہیں اپنایا ہے۔ حضور کی جو شانیں اور عظمتیں ہیں وہ ان ساری بحثوں سے بلند ہیں۔ حضور ہمارا ایمان ہے۔ میں اپنے حوالے سے بات کہہ رہا تھا، چند دوست میرے ساتھ ملے ہیں، جس کا عقیدہ ہے وہی مسجد کی زمین کو گواہ بنا لے، مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔